امتنع من الجزیہ، اگر کوئی کافر ہے ٹیکس دے کر کے مسلمانوں کے پاس رہتا ہے، جو ذمی ہے اگر وہ ذمی جو ہے وہ ٹیکس دینے سے انکار کر دے، او قتل مسلمان یا کسی مسلمان کو قتل کر دے، او سب النبی علیہ السلام یا کائنات کے امام کو گالی دے دے، او جناب مسلمات یا کسی مسلمان عورت کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کرے، لم ینتقض عہدہ، حنفیوں کے نزدیک اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ حنفی اس کی آپ اس حضرت کی بات سنی، اس حضرت کی بات سوائے جہالت پر مبنی ہونے پر کچھ اور نہیں ہے۔ اس حضرت کو تہذیب اور حد کا علم نہیں ہے۔ اس نے کہا، فقہاء نے کہا کہ جو ذمی آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اس پر حد نہیں ہے۔ تو بھائی جہاں یہ لکھا ہوا حد نہیں، وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس پر تعزیر ہے، اور واجباً تعزیر، واجباً اس کو قتل کر دیا جائے گا تعزیراً۔ اور یہ اس شخص کے بارے میں جو ذمی ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے آپ علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرتا ہو، اور اگر ایسا ذمی ہے جو کبھی کبھار اس کے منہ سے آپ علیہ السلام کے شان میں گستاخی نکل گئی، تو پھر وہ جو ہے اس کو تعزیراً جو ہے تعزیراً سزا دی جائے گی، اس کو قتل نہیں کر دیا جائے گا، کوئی اور سزا دی جائے گی۔ لیکن جو ہمیشہ گستاخی کرتا ہے اس کو تعزیراً قتل کر دیا جائے گا۔ ابن حمام رحمہ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا، شامی سے لے کر ہدایت تک تمام فقہاء کی کتابوں میں بات مذکور ہے۔ لیکن اس حضرت کو دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حضرت جو حضرات جو ہے غیر مقلدین حضرت ہیں، یہ حضرات جو ہے فقہاء سے نفرت کرتے ہیں، یہ اتنے بغض رکھتے ہیں فقہاء سے کہ فقہاء کی دشمنی میں بزا اوقات صحیح صریح غیر معارض حدیث کو بھی یہ ضعیف کر دیتے ہیں، اور صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین تک کی مخالفت کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ حضرت جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ پر مبنی بات ہے، ان کی جہالت پر مبنی بات ہے۔ اور پھر یہ میں اس کو کہتا ہوں ایک صحیح صریح غیر معارض حدیث پیش کرے جس میں یہ ہو کوئی ذمی ہو اور وہ اچانک آپ علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرے اور اس کو قتل کر دیا جائے، یہ ثابت کرے، قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا۔ مسلم امام اعظم موطا امام مالک سے لے کر یہ آثار السنن بلوغ مرام تک جن حدیث کی کتابیں ہیں، اسے ایک کتاب میں سے صحیح صریح غیر معارض حدیث یہ پیش کرے، ایک پیش کرے، ہم سے 10 لے جائے۔ یہ سوائے جہالت کے اور کچھ بھی بات نہیں کرتا۔ تو حد اور تحذیر کا علم نہیں اس کو، اور پھر حقیقت کو چھپاتا ہے، خود ہدایت کے اندر ہے کہ اس کو تحذیر کر دیا جائے، تحذیر قدر کر دیا جائے۔ اگر حاکم وقت کوئی اور سزا دے تو دے سکتا ہے۔ تو یہ بات ہے تحذیر اور حدود میں فرق، اور اس حضرت کو نہ تحذیر کا علم نہ حدود کا علم، اور ہدایت حد جاننے کر دی جائے گی۔